إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں غلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیر میں اپنا دست مبارک داخل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کو تری لگ گئی، یعنی وہ گیلی ہو گئی کیونکہ غلہ اندر سے گیلا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے غلہ والے یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بارش میں گیلا ہو گیا تھا. اس پر آپ نے فرمایا تو پھر تم نے اس گیلے غلے کو اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیتے اور جان لیتے کہ یہ گیلا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں. اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے روایت کیا. خرید و فروخت سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں. اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے جو سب سے اہم مسئلہ ثابت کیا گیا ہے کہ جو مال بیچا جا رہا ہے اس کے کسی عیب کو چھپانا اور خریدنے والے کو اس کا ذکر نہ کرنا یہ دھوکہ دہی ہے اور ایسا کرنا جائز نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غلے کے اندر ہاتھ ڈالا کہ اوپر سے وہ خشک نظر آ رہا ہے اور اندر سے وہ گیلا ہے، اور پوچھنے پر وہ کہتا ہے کہ بارش ہو گئی اور وہ گیلا ہو گیا تو میں نے گیلا والا جو حصہ تھا وہ نیچے کر دیا اور اندر والا جو خشک حصہ تھا وہ اوپر کر دی. تو آپ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا. ہم عمومی طور پہ دیکھتے ہیں کہ بازاروں میں خاص طور پہ غلہ یا فروٹ اور اس قسم کی چیزیں بیچنے والے جو لوگ ہیں وہ صاف اور بڑے بڑے جو دانے ہیں وہ سامنے لگاتے، اور جو نرم اور چھوٹے دانے ہیں وہ پیچھے اپنے پاس چھپا کر رکھتے. اور جب کوئی خریدنے والا ان سے اچھی چیز کا ریٹ طے کرے تو وہ اس کے اندر مکسنگ کر کے دیتے ہیں. اس طرح کی دھوکہ دہی ٹھیک نہیں. اب عموماً ہوتا کیا ہے کہ انسان کے پاس مال ظاہر بات ہے نرم گرم سارا ہی آتا ہے، تو بیچنے والے کو یہ چاہیے کہ وہ جو اچھا مال ہے اس کو ایک طرف چھانٹی کر کے رکھے اور اس کا بے شک دام بڑھا لے، اور جو نرم ہے اس کو علیحدہ کر کے رکھے اور اس کا دام کم کر دے. جس نے اچھی چیز خریدنی ہے وہ اچھے پیسے دے کر خریدے اور جس نے ذرا درمیانی چیز خریدنی ہے وہ اس انداز میں خریدے تاکہ کسی کو دھوکہ نہ ہو. اور اگر اس نے ملا جلا بیچنا ہے تو اس کو ڈسپلے بھی ملا جلا لگانا چاہیے اور بیچتے ہوئے بھی بتانا چاہیے کہ اس کے اندر ملا جلا چھوٹا بڑا سب ہوگا تاکہ خریدنے والے کو معلوم ہو. سامنے اچھا مال دکھا کر اس کو اس کے مطابق گاہک کو اٹریکٹ کرنا اور پھر بیچ میں ملا جلا مال دینا یہ دھوکہ دہی. اور اسی طرح دیگر جو سامان ہے اس سامان کو بیچتے ہوئے اس کا جو عیب ہے وہ گاہک کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا مسئلہ ہے یا اس کے اندر کوئی خامی ہے یا اس کے اندر کمی ہے. تو وہ جو بھی ہو وہ بیان کرنی چاہیے تاکہ خریدنے والے کو پتہ ہو ایگزیکٹلی کہ میں کیا چیز خرید رہا ہوں اور پھر اس کو وہ چیز بیچنی چاہیے. لیکن کسی چیز کے اوصاف بہت بیان کیے جائیں اور اس کی جو کمی اور کوتاہی ہے وہ نہ بیان کی جائے اور دوسرے کو بس وہ پہنانے والا چکر ہو، یہ دھوکہ دہی ہے. اور آپ نے فرمایا اس طرح جو بھی خرید و فروخت میں دھوکہ دیتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایسا شخص کافر نہیں ہوتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی ہونے کی حیثیت میں اس کی نسبت آپ کی طرف کرنا پسند نہیں فرمائی. اور اتنی ہی بات ایک مسلمان کی ڈر جانے کے لیے بہت کافی کہ اللہ کے رسول یہ بات پسند نہ کریں کہ اس بندے کی امتی ہونے کی حیثیت آپ کی طرف منسوب کی جائے کہ یہ مسلمان ہے، محمدی ہے اور دھوکہ دیتا ہے. اور اس پیمانے پہ ہم اپنے آپ کو خود تول سکتے ہیں کہ ہم کہاں پر پائے جاتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.